حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: اسلام کا جواب دینا، بیمار کی مزاج پرسی کرنا، جنازوں میں پیچھے چلنا، دعوت کا قبول کرنا اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھولوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حرفات الجنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے تازہ پھل چننا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت مزاج پرسی کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے چنے ہوئے پھولوں کا حصہ ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مریض کی بیمار پرسی کرنے، جنازے کے ساتھ چلنے، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے، قسم دینے والے کی قسم پوری کر دینے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام کے پھیلانے اور عام کرنے کا حکم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا، اسلام قبول کر لے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اس میں کافر کی عیادت کرنے کا اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے کا، صالحین کی صحبت کے اثرات کا، اہل کفر سے مایوس نہ ہونے کا، اور والدین کا اپنی اولاد کو نیکی اختیار کرنے کی، گو وہ خود اس سے دور ہوں، تلقین کرنے کا بیان ہے۔